دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے بغیر نہ رہ سکے تو سب سے پہلے آپ کو وہ انسان بننا ہوگا جو اپنے اندر مکمل ہو، جو اپنی خوشی، اپنی پہچان اور اپنی قدر کو کسی دوسرے شخص کی موجودگی کا محتاج نہ رکھے، کیونکہ کشش اور محبت یہ سب ضرورت سے نہیں بلکہ وقار، خود کفالت اور اندرونی سکون سے پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو زیادہ وقت دیں گے، زیادہ توجہ دیں گے، زیادہ محبت دیں گے، زیادہ ان کے قریب رہیں گے تو وہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ سچی کشش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ خاموشی سے خود میں قائم رہتے ہیں، اپنے وقار کو قائم رکھتے ہیں، جب آپ کسی کے پیچھے دوڑنے کے بجائے اپنے مقام پر ٹھہرے رہتے ہیں۔ آپ کی شخصیت میں اصل اثر تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی کی انا کو نہ خوش کرتے ہیں نہ اسے چیلنج کرتے ہیں، بلکہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ آپ کے لیے قابل قبول ہو سکے۔ جب آپ دوسروں کی بے رخی، غصے یا رد عمل کا شکار بننے کے بجائے خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو آپ کو بھلانا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ انسان اس شخص کو نہیں بھولتا جو اس کی کمزوریوں کا آئینہ بن گیا ہو۔ یاد رکھیں، سچا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی کو اپنے سکون سے بے سکون کرتے ہیں، جب آپ کی موجودگی کسی کے اندر وہ سوال پیدا کر دے جو وہ برسوں سے نظر انداز کرتا ہے۔ وہ لوگ جو کم بولتے ہیں، زیادہ نہیں دیتے، مگر اپنی خاموشی اور گہرائی سے کچھ ایسا محسوس کرا دیتے ہیں جو برسوں بعد بھی ذہن سے نہیں جاتا۔ بس وہی لوگ دل و دماغ کی گہرائی میں بس جاتے ہیں، ایک انکہی پہیلی کی طرح۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ کچھ بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، اگر سنا بھی ہوگا تو اس طرح وضاحت اور سادگی سے نہیں سنا ہوگا۔ اگر آپ کسی بھی انسان کو اپنے لیے پاگل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو عزت دیں، آپ کو ویلیو دیں، اور خاص کر وہ شخص جس کے لیے آپ پاگل ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نیرو سائنس اور مردانہ کشش۔ مرد کا دماغ ایک حیرت انگیز نظام ہے۔ نیرو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ مرد صرف جسمانی خوبصورتی یا ظاہری کشش سے نہیں کھنچتا، بلکہ اس کی توجہ کا مرکز ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو ذہنی اور جذباتی گہرائی سے جڑی ہوئی ہو۔ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ مرد وہ عورت پسند کرتا ہے جو اس کے لیے سب کچھ کر گزرے، جو ہر وقت اس کے لیے اویلیبل ہو، ہر میسج کا فوری جواب دے اور ہر بات کا حساب دے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ نیرو سائنس کے مطابق مرد کا دماغ ان تعلقات میں جنون محسوس کرتا ہے، دیوانگی محسوس کرتا ہے جہاں مکمل پیشگوئی ممکن نہ ہو، جہاں تھوڑا سا خلا ہو اور وہ خلا سے سوچنے پر مجبور کرے۔ جب کوئی عورت ہر وقت وضاحت نہ دے، مسلسل یقین دہانی نہ کرائے اور اپنے جذبات میں متوازن رہے تو مرد کا دماغ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عورت ایک چیلنج بن جاتی ہے، ایسا چیلنج جو سمجھ میں آنے کے بجائے محسوس ہوتا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز مکمل نہ ہو وہ اس کے ذہن پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اس کے برعکس جو عورت ہر وقت پیچھے بھاگتی ہے، ہر رد عمل دیتی ہے، ہر جذباتی لمحے میں ٹوٹ جاتی ہے، وہ رفتہ رفتہ اس مرد کے دماغ میں سیف زون بن جاتی ہے، آسان، قابل رسائی اور آخر کار نظر انداز کیے جانے والی۔ مرد کے اندر موجود ایک شکار پسند ذہن اس چیز کی طرف لپکتا ہے جس میں خاموشی ہو، سکون ہو اور ایک پوشیدہ گہرائی ہو۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ کوئی مرد آپ میں دلچسپی محسوس کرے تو خود کو سمیٹنا سیکھیں، نہ کہ خود کو اس طرح پھیلا دیں کہ آپ کی قدر ختم ہو جائے۔ یاد رکھیں، مرد صرف ان عورتوں کے قریب جاتا ہے جو خود میں مکمل ہوتی ہیں، جو اس کی دنیا میں شامل ہونے کی طلبگار نہیں بلکہ اپنی دنیا میں پرسکون اور مضبوط موجود ہوتی ہیں۔ نسوانی توانائی کی خاموش طاقت۔ اصل نسوانی طاقت شور میں نہیں، خاموشی میں ہوتی ہے۔ وہ عورت جو ہر بات پر وضاحت نہیں دیتی، جو ہر وقت کسی کی توجہ کی محتاج نہیں بنتی، بلکہ جو اپنی ذات میں مکمل پرسکون اور بیدار ہوتی ہے، وہی عورت مرد کے دل و دماغ میں گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ محبت کا مطلب ہے سب کچھ دے دینا، وقت، توجہ، قربت، قربانی، لیکن بعض اوقات یہی حد سے بڑا ہوا خلوص بے مول ہو جاتا ہے۔ جب آپ ہر وقت دستیاب ہوتی ہیں، ہر بات سمجھاتی ہیں، ہر خاموشی کو پر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو آپ کا وجود پس منظر کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اپنے جذبات کو سنبھالتی ہیں، خود کو سنوارتی ہیں، تو وہ شخص جس نے کبھی آپ کی قدر نہیں کی تھی اچانک چونک اٹھتا ہے۔ تم دور لگ رہی ہو اور آپ خاموشی سے جواب دیتی ہیں، میں اب تمہاری دنیا میں روز نہیں آتی، میں اپنی دنیا میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ توازن ہے، کیونکہ ہر جذبہ جو مسلسل ملتا رہے وہ عام ہو جاتا ہے، اور جو جذبہ قیمتی ہو وہ صرف تب محسوس ہوتا ہے جب اسے حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے۔ جب آپ کسی کے کمزور رویے کو انعام دینا بند کر دیتی ہیں، جب آپ خاموشی سے اپنی توانائی واپس لے لیتی ہیں، تو وہ شخص صرف آپ کو نہیں، اپنے آپ کو دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں جنون جنم لیتا ہے، نہ آپ کی کوشش سے، نہ آپ کی منت سے، بلکہ آپ کی وقار بھری غیر موجودگی سے، کیونکہ نسوانی توانائی کبھی منت نہیں کرتی، بس ایک آئینہ بن جاتی ہے جہاں سامنے والا اپنی حقیقت دیکھتا ہے، اور اگر وہ تیار ہو اور آپ سے سچی محبت کرتا ہے، آپ کو سچا چاہتا ہے، تو وہ آپ کو آپ کے مطابق بدلنے لگتا ہے۔ خاموشی یا جذباتی تعاقب، کشش کا اصل راز۔
رشتوں میں اکثر سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس انسان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں جو پہلے ہی ہمیں نظر انداز کر چکا ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ اظہار کریں، زیادہ توجہ دیں تو وہ ہمیں اہمیت دینا شروع کر دے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ جب ایک عورت بار بار میسج کرتی ہے، ہر وقت جواب مانگتی ہے، اپنی ہر کیفیت، ہر درد، ہر جذبہ فوراً ظاہر کرتی ہے، تو وہ خود اپنی قدر کو کم کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسی کتاب بن جاتی ہے جو مکمل طور پر کھلی ہو، جسے کوئی پڑھ لے اور رکھ دے۔ اس کے برعکس وہ عورت جو خاموشی سے اپنی ذات میں مکمل ہوتی ہے، جسے ہر بات کی وضاحت دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، جو خود کو سنبھالتی ہے اور اپنی جذباتی حدود کا خیال رکھتی ہے، وہ مرد کے ذہن میں سوال بن کر ٹھہر جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، محبت سے زیادہ طاقتور چیز سوال ہوتا ہے، کیونکہ سوال کشش پیدا کرتا ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور سوچ ہی وہ دروازہ ہے جو کسی کے دل میں داخل کرتا ہے۔ سٹلنس یعنی اندرونی سکون صرف خاموش بیٹھنے کا عمل نہیں، بلکہ وہ اندرونی روشنی ہے جو آپ کے رویے سے جھلکتی ہے۔ ایسا وقار جو یہ کہتا ہے میں خود کو جانتی ہوں، مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ تعاقب کرنا چھوڑ دیتی ہیں، جب آپ خاموشی سے خود کی طرف لوٹتی ہیں، تو آپ کی یہی غیر موجودگی اس کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ اس جذبے کی تلاش میں ہوتا ہے جو اس کی پہنچ میں نہ ہو لیکن اس کے اندر ہلچل پیدا کر دے۔ لہذا اگلی بار جب آپ دل برداشتہ ہوں اور دل کرے کہ سب کہہ دیں، تو رکیں، اپنی خاموشی کو آواز بننے دیں، کیونکہ بعض خاموشیاں وہ سوال چھوڑتی ہیں جو برسوں تک ذہن میں گونجتے ہیں۔ حدود جو انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ آپ کی عزت کرے۔ رشتوں میں سب سے پہلے اگر کوئی چیز قائم ہونی چاہیے تو وہ ہے حدود، کیونکہ جہاں حدود نہ ہو وہاں لوگ آپ کے جذبات، وقت اور ذات کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری حد ہے، اس سے آگے نہ آؤ، تو آپ صرف ایک رکاوٹ نہیں بناتی بلکہ آپ اپنی قیمت طے کر رہی ہوتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر رشتہ اہم ہے تو ہر چیز برداشت کرنی چاہیے، ہر بات پر خاموش رہنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس رشتے میں عزت کے اصول نہ ہوں وہاں محبت ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ جب کوئی بار بار آپ کی ذاتی حدود کو توڑتا ہے، آپ کے وقت کو نظر انداز کرتا ہے، آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھتا ہے، تو وہ دراصل آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی موجودگی اس کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے آپ جب اپنی حد کھینچتے ہیں تو آپ دراصل یہ پیغام دیتے ہیں کہ میری برداشت کی بھی ایک حد ہے اور میری خاموشی کی بھی ایک قیمت ہے۔ ایک خوددار انسان اپنی حدود سے پہچانا جاتا ہے۔ جو شخص خود کو کسی کے سامنے مکمل طور پر بے حد قید کر دے وہ رفتہ رفتہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر بار ہاں کہنا محبت نہیں ہے، کبھی نہ کہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو رشتہ صرف آپ کی برداشت پر کھڑا ہو وہ ایک دن آپ کی ہستی کو نگل جاتا ہے۔ حدود ایک دیوار نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو دوسروں کو دکھاتا ہے کہ آپ کا وقار کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی حدوں کی قدر کرتا ہے تو وہی شخص آپ کے جذبات کی بھی قدر کرے گا، اور جو آپ کی حدود کو بار بار توڑے وہ کبھی آپ کو مکمل عزت نہیں دے سکتا۔ لہذا چاہیے رشتہ کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کے وقار کے خلاف جائے تو آپ کا سکون، آپ کی خاموشی اور آپ کی خودداری ہر رشتے سے زیادہ اہم ہونی چاہیے۔ عزت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے آپ اپنی حد کھینچتے ہیں۔ کبھی کبھی غیر موجودگی سب سے بڑی تعلیم بن جاتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تب تک ہمیں اہم نہیں سمجھتے جب تک ہم خود کو ان سے واپس نہیں کھینچ لیتے۔ جب ہم ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، ہر بات کا جواب دیتے ہیں، ہر جذبے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ہمیں معمولی سمجھنے لگتے ہیں، لیکن ایک دن جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے وجود کو ان سے واپس لینا شروع کرتے ہیں تو وہاں اس کے پاس ایک خلا پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا خلا جس کی گونج اس کے شعور میں جاگتی ہے۔ یہی غیر موجودگی ان کے لیے پہلی بار آئینہ بنتی ہے، وہ آئینہ جو انہیں دکھاتا ہے آپ کی موجودگی کوئی عام شے نہیں تھی بلکہ ایک نعمت تھی جس کی وہ قدر نہ کر سکے۔ جب آپ مسلسل وضاحت دیتے رہتے ہیں تو لوگ سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں، اور یہی سوال اکثر جذباتی کشش کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر رشتہ آپ کی مسلسل حاضری کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا نہ ہونا کسی کو فرق نہیں پڑنے دیتا تو آپ کو ہونا بھی اس کے لیے بامعنی نہیں تھا۔ غیر موجودگی ایک سلیقہ مند پیغام ہے کہ میں تمہیں تبھی چاہوں گا جب تم مجھے سمجھنے کے قابل بنو۔ جب آپ کے بغیر رہنے سے کوئی بے چین ہو تب وہ آپ کی قدر کا صحیح مطلب سمجھتا ہے۔ خاموشی کا مطلب کمزوری نہیں بلکہ وقار ہوتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو کسی کو جھاڑ کر نہیں بلکہ اندر سے بدل دیتی ہے۔ کبھی کبھی واپس ہٹ جانا محبت چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ خود کو یاد دلانے کا عمل ہوتا ہے کہ آپ بھی قیمتی ہیں اور آپ کی ذات صرف تبھی پیش کی جائے گی جب سامنے والا اس کا اہل ہو۔
दोस्तों आज की दुनिया में जहाँ हर कोई आवाज बुलंद करता है, जहाँ हर बात को फौरन समझाया जाता है, वो लोग सबसे मुख्तलिफ और मुतासिर कुन होते हैं जो खामोश रहकर अपनी कदर मनवाते हैं। याद रखें, कशिश कभी सिर्फ खूबसूरती से पैदा नहीं होती, ना ही किसी की चिकनी चिपड़ी बातों से। असल कशिश उस शख्स में होती है जो अपनी जात से जुड़ा हुआ हो, जिसके फैसले बाहर के शोर पर नहीं अंदर की आवाज पर मबनी हो। ऐसा इंसान जो हर किसी के लिए नहीं खुलता, जो हर बात का फौरन जवाब नहीं देता और जो अपनी तवज्जो को एक नेमत समझकर बांटता है, वो खुद ब खुद खास बन जाता है। जब आप बार बार वजाहत देने लगे तो लोग आपको कमतर समझने लगते, लेकिन जब आप खामोशी से खुद को पीछे हटा लेते हैं तो वही लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपकी कदर क्या थी। यही खामोशी, यही गैर मौजूदगी, यही खुददारी आज के शोर में आपको सबसे मुनफरिद बनाती है। तो अपने किरदार में वो मजबूती पैदा करें जिसे ना कोई बुला सके, जिसे ना कोई हिला सके, ना कोई जांच सके, सिवाय उसके जो वाकई आपको समझने के काबिल हो। दोस्तों अगर आपको ये बातें दिल से लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना ऐसी बातें करते हैं जो दिल को छूती हैं और जिंदगी बदल देती हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।